من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، جس مذہب کے ہم سب پیروکار ہیں، مذہب اسلام، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عموماً یہ ایسی جگہ پنپتا ہے جہاں اس کے پنپنے کے آثار نہ ہوں، اور یہ مذہب اسی جگہ پھلتا پھولتا ہے جہاں اس کے پھیلنے کی امید نہ ہو، یا یہ کہ ایسی جگہ یہ مذہب مضبوط ہوتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ کمزور کیا جاتا ہو۔ اور یہ مثالیں آپ کو مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں سے مل جائیں گی، جہاں اس کے اوپر زیادہ مٹانے کی طاقت لگی ہو، اس مذہب کو، اس دین کو، اس شریعت کو۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگوں کو کھڑے کر دیتے ہیں جو اس دین کو مٹانے کی فکر میں رات دن ایک کیے بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے ایسی باتیں نکلواتے ہیں یا کسی کو اس کے مقابلے میں اس طرح کھڑے کر دیتے ہیں کہ پھر اسلام مضبوطی پکڑنے لگتا۔ اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، شروع زمانے میں بھی جب نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دین کا قلعہ وہاں بنوایا جہاں سب سے مضبوط قلعہ کفر کا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرورش کہاں فرمائی، کس کے حوالے کر دیا، پالن پوشن کی ذمہ داری کسے دے دی؟ فرعون کو، جبکہ فرعون انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں ہی بڑا خدا ہوں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آذر کے گھر میں پیدا فرما کر اور نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ہر جگہ دین غالب ہوا، ہر جگہ اسلام اور دین اور توحید کا بول بالا ہوا۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، یا ایسی مثالیں یا تو نہیں ملیں گی یا ایک آدھ کہیں مل جائیں گی جہاں اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کفر چاہے جتنے مشورے کر لے، کفر چاہے جتنے خفیہ اور پوشیدہ ارادے بنا لے، تدبیریں کر لے، لیکن تدبیر اللہ کی غالب رہتی، اللہ کی تدبیر غالب ہو کر رہتی ہے۔ اور یہ چیز نبیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہے تھے تو یہودی اس کے مخالف ہو گئے، یہودی ان کے مخالف ہو گئے، اور اس وقت کا جو حکمراں تھا اس کے کان بھر دیے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے یہ تورات کو ختم کرنا چاہتا، یہ دین موسوی کو مٹانا چاہتا، یہ اس کے خلاف ہے۔ اور بادشاہ نے یہ حکم دے دیا یا لوگوں نے یہ سازشیں رچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا۔
اور اللہ نے ان کو بچا لیا. قرآن نے اس کو اس الفاظ میں ذکر کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ وہ لوگ ایک تدبیریں کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، ایک چال چل رہے تھے، لیکن اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا. اور یاد رکھو واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، چال چلنے والا. پھر آپ بعد کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو مکی زندگی ہے، تمام حربے کفر نے اختیار کر لیے کہ کسی طرح اس اسلام کو پنپنے سے پھلنے پھولنے سے روکا جائے. پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا، گالیاں بھی بکی، سجدے کی حالت میں ان کے جسم اطہر پر پیر بھی رکھا گیا، ان کے گردن مبارک پر اوجڑیاں بھی لا کر ڈالی گئیں. جب تمام یہاں تک کہ بائیکاٹ بھی کیا گیا، 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا شہاب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رہے. یہ سب کچھ تدبیریں کی گئی کہ کسی طرح اس اسلام کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ اس کو پال رہا تھا، اس اسلام کو پنپنے کا موقع دے رہا تھا. اور پھر ہوا آخری چال انہوں نے یہ چلی کہ مکہ کے اندر ایک دار الندوہ تھا جہاں لوگ مشورے کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. کفار کے جو قریش کے سرداران یا مکہ کے سرداران جو رؤسا تھے وہ تمام کے تمام وہاں جمع ہوتے تھے. ایک دن دار الندوہ میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہ بات چرچے میں لائی گئی، مشورے میں یہ بات آئی کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام جڑ پکڑ رہا ہے. اگر اس کا کوئی ٹھوس مداوع نہ کیا جائے اور ان پر روک نہ لگائی جائے تو ہو نہ ہو کہ ہم سب کا وجود ختم ہو جائے گا، ہمارے جو معبودان ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو دین لے کر آیا ہے یہ غالب ہو کر رہے گا، یہ غالب ہو جائے گا. کچھ ایسا کیا جائے کہ پھر اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک اسی مشورے کے بیچ میں ایک نے کہا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، یعنی مکے سے نکال دیا جائے. اتنے میں یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ایک ضعیف کی شکل میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے اور اس مجمع میں شریک ہو جاتا اور اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نجد سے آیا ہوں. نجد ایک جگہ کا نام ہے. کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو جب منشا پوچھی گئی کہ بھائی آپ لوگ کیوں جمع ہیں تو اس نے کہا، ان کو بتایا گیا کہ ہم لوگ اس ارادے سے جمع. تو اس نے کہا کہ اپنی اپنی رائے رکھو. تمام رؤسا ایک ایک کر کے کسی نے کہا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے. کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے. اس بوڑھے نے کہا کہ اگر تم نکال دو گے تو اس کی زبان میں وہ تاثیر ہے اور یہ ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، وہاں یہ مضبوط ہوں گے، اور جب مضبوط ہو جائیں گے پھر مضبوط ہو کر تم پر ہی چڑھائی کریں گے. یہ چیز ماننے والی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، ان کو ایک مکان میں قید کر دیا جائے اور کھانا پینا یا تو بند کر دیا جائے یا اتنا کم دیا جائے کہ تھوڑے دن میں یہ خود بخود اندر ہی اندر ختم ہو جائیں گے. اس بوڑھے نے کہا کہ یہ بات بھی ماننے والی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا یا یہ کہ وہی نجد کے جو شیخ آئے تھے، جو بوڑھے کی شکل بنا کر آیا تھا ابلیس، اس نے مشورہ دیا. بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک نے کہ ایک کام کرو کہ اگر اس کو قتل ہی کرنا ہے تو یہی سب سے بہتر تدبیر ہے.
تم ان کو قتل کرو، لیکن قتل کرنے والا کوئی ایک نہ ہو، ہر قبیلے سے جتنے بھی خاندان یہاں بڑے بڑے ہیں ان میں سے ایک ایک فرد کو لو اور سب مل کر بیک وقت حضور پر وار کرو، محمد پر، اور سب مل کر اگر قتل کرو گے تو بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لے گا؟ اگر دیت لے گا 100 اونٹ جو بدلے میں مال و دولت لے کر بات ختم کر دی جاتی ہے تو ہم سب مل کر ادا کر دیں گے، لیکن سب کو قتل تو یہ نہیں کر پائے گا، سب سے مقابلہ تو وہ ایک خاندان نہیں کرے گا۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے آج رات اس کے لیے آج رات کا وقت متعین کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ایک نوجوان آ جائے اور آج رات جب رات پر گہری اندھیرا چھا جائے اس وقت سب لوگ آئیں اور حضور کے محمد کے گھر کا گھیرا کر لیں، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو بیک وقت تمام لوگ ان پر وار کریں گے، اور اس طرح یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام جو پھل رہا ہے، جو پھول رہا ہے، وہ رک بھی جائے گا، اور جب محمد ہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور وہ جو دار الندوہ میں جو خفیہ تدبیریں ہوئی تھی وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، اور یہ حکم بھی مل گیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں۔ اور ہجرت کے لیے کئی دنوں سے بات ہو ہی رہی تھی، اس سے پہلے 2 وفد مدینہ شریف جا چکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات میں معمول ان کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے فوراً سو جاتے، اور جب رات گہری ہو جاتی اپنے بستر سے اٹھتے اور تہجد کے لیے نکلتے۔ یہ لوگ چاروں طرف سے گھیر لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے، مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگی، نہ کسی نے دیکھا۔ اللہ کی قدرت، اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی جس طرح حفاظت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا۔ قرآن کریم نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ جب آپ کے ساتھ کافر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو لیثبتوک، یا تو آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر وہ لوگ کر رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو ہر زمانے میں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی تدبیریں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اگر ایمان والا اپنے مذہب پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے اور عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے بیچ میں ایسا پھوٹ ڈالتے ہیں، ایسی باتیں لے آتے ہیں کہ خود ان کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا، خود ان کا مذہب متزلزل ہوتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر اتنا مضبوط رہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ مذہب سچا، لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ مذہب سچا ہے، اور اس مذہب کے مقابلے میں، مذہب اسلام کے مقابلے میں جس مذہب کو لایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کمی نکال دے گا۔ اور واضح مثال آج کے دور میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری کوششیں ہوئیں قرآن کو بدنام کرنے کی، قرآن کے احکام کو بدلنے کی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا تو خیر کہنا ہی کیا، یہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہمارے عمل کا نتیجہ، لیکن اسلام کے اندر خامیاں نکالنا، قرآن کے اندر خامیاں نکالنا، اس کے احکامات کو ٹی ویوں پر اچھالنا،
یہ سب برسوں سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک اکثریت آبادی ان کی ہے، ان کے مذہب کے ماننے والوں کی ہے، لیکن ابھی حال فی الحال کی بات آپ دیکھیں گے کہ خود جو ان کی سب سے متبرک کتاب ہے، جو مذہبی کتاب ہے، خود انہی میں سے چند لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو انہی پر سوال اٹھاتے ہیں اور وہ تل ملا اٹھتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں، وہ پروفیسر چندر شیکھر والی بات، اس نے کیا کہا؟ اس نے خود اپنے مذہب، جس کو کبھی وہ مانتا ہو یا وہ نہ مانتا ہو لیکن اکثریت مانتی ہے، اس کے اوپر آواز اٹھا دی، اس کے بارے میں بتایا۔ اب وہ لوگ اپنے گھاؤ کو نوچ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے زخم کو کھجا رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا قرآن پہلے بھی محفوظ تھا، اب بھی محفوظ رہے گا۔ ہاں، اگر ہم نہیں بدلے، ہمارا عمل نہیں بدلا، ہم اگر صحیح راستے پر نہیں چلے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ ہمیں ختم کر دے گا، اسلام نہیں ختم ہونے والا۔ اللہ ہمارے حال پر چھوڑ دے گا کہ تم مرو کٹو، تم برباد ہو جاؤ، لیکن اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ وہ قوم اللہ کے دین پر عمل کرے گی، ہمارا محتاج اللہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو سکتے ہیں، مذہب اسلام ختم نہیں ہوگا، یہ باقی رہنے والا، یہ قرآن بھی باقی رہے گا۔ ہاں، اس کے ماننے والے اگر مضبوط نہ ہوئے، جیسے آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ ہمارا کردار کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ غیر مسلموں سے قرض لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو وعدہ کیا ہوتا ہے دینے کا اس پر دیتے نہیں ہیں، اس کے دکانوں سے ادھار لیتے ہیں اور برسوں بیت جاتے ہیں، وہ تقاضا کرتا رہتا ہے، تقاضا کرتا رہتا ہے، ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات نکلتی ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، نہیں، جس قوم کی بدنامی آتی ہے، کسی سے بھی کوئی معاملات کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں، آپ اس کو پورا کریں، اچھا پیغام جائے گا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم صرف اس قوم کے اندر بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں دے رہے۔ یہ جو ہم ہیں اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے، فائدہ کبھی نہیں پہنچایا۔ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری گفتار سے کہیں بھی دین کا نام روشن نہیں ہو رہا، بلکہ بدنامی ہو رہی۔ ہمیں وہ بننا ہوگا۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، اچھا پیغام سامنے والے کے پاس نہیں جائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ خود اپنے ہی ملک کی حالات کی بات بتا رہا ہوں، چند مہینے پہلے یا شاید ایک آدھ سال پہلے، چند مہینے کی بات ہی ہوگی، اکثریت ان میں سے ہزاروں لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک اور مذہب یا ایک اور مسلک اختیار کرتی ہے۔ وہ آپ کے اسلام کی طرف کیوں نہیں آتا؟ آپ کے مذہب کی طرف وہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ اخلاق پیش نہیں کیا، وہ باتیں پیش نہیں کی۔ ہم کہیں اگر بیٹھے بھی، کہیں کسی کے ساتھ رہنا سہنا بھی ہو تو بات اسلام کی خوبیوں کی نہیں ہوتی، بات اسلام کی خوبیوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے لوگوں کی برائی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سامنے والا اس سے کیا اثر لے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیز، جس مذہب کو، جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، پہلے اس پر عمل کریں، اس کے اچھے پیروکار بنیں، اور جب پیروکار بن جائیں تب سامنے والے کو اس عمل سے متاثر کریں۔ ہم سے کہاں ہو رہا، ہم تو بدنام ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ان باتوں کو سمجھیے۔ بہترین میدان دیا ہے آپ حضرات، کھیتی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں۔ آپ سے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ ان کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو اپنے سے لڑائی سی فرصت نہیں ہے۔ ہم آپ کی ٹانگ کھینچیں، آپ میری کھینچیں، ہم آپ کی عزت اتاریں، آپ میری عزت اتاریں، ہم آپ کے خلاف بولیں، آپ میرے خلاف بولیں، تو یہی چل رہا، اور اس سے کوئی پیغام نہیں جا رہا، بلکہ الٹے بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ اڑوس پڑوس کی بستی جہاں غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے، آپ اپنی بستی کے بارے میں پوچھیں، ایک ایک کر کے نام گنا دے گا کہ کس کے اندر کیا کمی ہے، اور یہ چرچا ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، چاہے آپ دائیں چلے جائیں، بائیں چلے جائیں، پورب پچھم کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے بارے میں، آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کی عادت، آپ کی بے ایمانی، آپ کی ایمانداری، ہر چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو کم سے کم
اپنا تو جو کرنا آپ نے کیا ہوگا، لیکن مذہب کو مت بدنام کیجیے، دین کو مت بدنام کیجیے، اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنے مذہب کو نقصان بھی نہ پہنچا۔ اچھا، مذہب کا کیا نقصان پہنچائیں گے؟ آج نہ کل آپ کو ختم ہو جانا، ہمیں ختم ہو جانا، قبر میں حساب ہمیں دینا، اور اللہ تعالیٰ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ وہ تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ذمہ داری بھی لے لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کم سے کم اپنے مذہب کی اور جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، جس چیز کو ہم جس کے پیروکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان اخلاق کو